الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تقریباً 140 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، یعنی انبیاء علیہم السلام کا جو گروہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے بارے میں تذکرہ ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس میں پھر یہ بات مقرر طور پر بیان کی گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر اکابرین نے اچھے عمل کیے اور بعد میں آنے والے برے اعمال کرتے ہیں تو ان اکابرین سے ان کے برے اعمال کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی، نہ ان برے عمل کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اچھے اعمال کیوں کیے۔ ایک دوسرے کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی سے بزرگ سے، کسی اللہ کے مقرب بندے سے نسبت ہو جائے تو یہ نسبت ضرور نفع دیتی ہے، لیکن اسی صورت میں کہ جب انسان ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لے۔ تو یہود اور نصارہ یہ اپنی نسبتیں انبیاء علیہم السلام سے ظاہر تو کرتے تھے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، لہٰذا اب ان کی نسبت ان کے لیے کوئی نافع نہیں رہے گی۔ ایمان کے ساتھ ہی نسبت کام دیتی ہے، ورنہ کام نہیں دیتی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے پھیر دیا انہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ اصل میں غیبی خبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خبر دی ہے کہ عنقریب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت کچھ بے وقوف یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہودیوں میں سے، کہ کس نے ان کو اس پہلے والے قبلے سے پھیر دیا، گویا کہ زبان اعتراض دراز کریں گے۔ تو یہ ایک غیبی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کہیں ان کا جواب بھی عنایت فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تمہیں تمام امتوں میں افضل، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں یہ رسول تم پر گواہ۔ تو ان آیات میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے شرف کو بیان فرمایا اور اس بات کی خبر دی کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے اعمال پر واقف ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوگا کہ بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کو بلائے گا تو وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تھے، کیا تمہارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے، تو وہ اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، انبیاء علیہ السلام کو پہلے بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ، ہم نے تبلیغ کا کام پورا کیا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلا کر اس پر گواہی دلوا سکتے ہیں، لہذا ہماری اس امت کو بلایا جائے گا اور گواہی دلوائی جائے گی، اور یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں انبیاء علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا۔ اس وقت یہ سوال ان کی طرف سے سوال ہوگا، انکار کرنے والوں کی طرف سے، کہ اس امت کو کیا معلوم کہ تبلیغ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بولنے کی سعادت عطا فرمائے گا اور یہ بتائیں گے کہ اصل میں ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تلقین کی ہے، ڈر سنایا ہے، اس کو سن کر ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہ تمام واقعہ جو ہے یہاں بیان کیا جا رہا ہے
کہ اسی طرح بنایا ہے ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سے افضل، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں یہ رسول تم پر گواہ۔ تو یہ تمام معاملہ بروز قیامت ہوگا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ قبلہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، الا تاکہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم امتحان لے لیں کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ پھرنا بہت زیادہ بھاری تھا، دشوار تھا، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اول کی علت بیان فرمائی کہ اسے قبلہ اول کیوں رکھا گیا تھا۔ یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں یہ 3 اقوال ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کس کے حکم پر تھا، یا اس میں کیا حکمت تھی، یہ کس طریقے سے قبلہ اول بن گیا تھا۔ اس میں پہلا قول تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی فرمائی تھی اور باقاعدہ حکم فرمایا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے تب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 سال تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے تھے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے اور اجتہاد سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مقرر کیا تھا، خود اپنی رائے سے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کے درمیان اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنا قبلہ مقرر کر لیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اختیار کیا تھا صرف اس لیے تاکہ یہود کے لیے یہ اسلام کی طرف میلان کا سبب بن جائے کہ یہود متاثر ہوں گے، خوش ہوں گے اور اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن جب یہود اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلبی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا قبلہ باقی رکھا گیا تھا، فوری حکم نازل نہیں ہوا، یہ ایک امتحان کے لیے تھا، تاکہ جب اس قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو تو دیکھا جائے، امتحان لیا جائے کہ کون فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اور آگے بھی ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہیں۔ یہ اصل میں جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا جو آگے آ رہا ہے تو بعض صحابہ کرام کے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ جو اس سے پہلے انتقال کر گئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نمازوں کیا ہوگا، اسی طرح جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ کسی کے نیک اعمال کو ضائع کر دے، وہ نمازیں ہو گئیں، اب آئندہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ کرنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب ہی پھیر لو۔ تو اس میں دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھنا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہود کی قلوب کی تالیف مطلوب تھی کہ قلوب ان کے مائل ہو جائیں، وہ خوش ہو کر قریب آ جائیں۔ لیکن جب وہ نہیں آئے تو وہی جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں خواہش تھی
کہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، وہ بار بار خواہش ابھرتی تھی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کے منتظر ہو کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے عین مطابق پھر کعبۃ اللہ کو آپ کا قبلہ بنایا، اور بہت خوبصورت کلام فرمایا کہ اور ضرور ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بڑا مطلوب اور محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر حکم نازل ہو گیا، اور تمام مسلمانوں نے پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ حکم یعنی تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایک قول کے مطابق ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ جانتے تھے، اس کے باوجود پھر اعتراض کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق انبیاء علیہم السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی کہ وہ ایک نبی تشریف لائیں گے، تو آپ کا ایک لقب ذوالقبلتین بھی بیان کیا گیا، دو قبلوں والے۔ لہٰذا ان اہل کتاب کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ قبلہ تبدیل ہوگا، لہٰذا اب اس پر اعتراض کرنا یہ ان کی پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر عطا کرے آپ عطا کر دیں ان کو، اوت الکتابہ جنہیں کتاب عطا کی گئی، بکل آیتم ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ اگر ان کو ہر قسم کی نشانی فراہم کر دیں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور اسی طرح آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض تابع ہوں گے بعض کے قبلے کے، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کی بھی یہ پیروی نہیں کریں گے، ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب یہاں پر بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اب امت پر عام خطاب ہے ہر سننے والے سے۔ اور البتہ اگر پیروی کرے تو ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تو اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا ان یہود کی خواہشات کی ان کی خواہش تو یہی تھی کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر یہود کی طرف مائل ہو جائیں، یہودی مذہب کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ جب علم آ چکا، حق واضح ہو چکا، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہود مذہب کی پیروی کرے گا تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جو جنہیں ہم نے کتاب عطا کی یعنی اہل کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غیبی خبر تھی کہ اصل میں یہود یا نصارہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی کسی قوی دلیل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف بغض و عناد کا نتیجہ ہے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہوں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو گئے، اس بغض اور عناد نے انہیں آپ مجبور کر دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئیں۔ حالانکہ جو توریت اور انجیل میں نشانیاں بیان کی گئیں ان کی روشنی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، کیونکہ توریت اور انجیل میں باقاعدہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ہرگز ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو اس میں بھی عام خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور قبلے کی تحویل یہ تمام کا تمام حق ہے، تو اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے
ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اس کی جانب اپنا رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو یہاں فاستبقوا امر کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کے معاملے میں باہم مقابلہ کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا، حقیر ثابت کرنا مقصود نہ ہو، تو آگے بڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مشہور روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے اسلام کے لیے چندہ طلب فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ میری یہ تمنا ہوئی کہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ویسے وہ ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ بہت سا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آئے، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا گھر میں آدھا مال چھوڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوبکر آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو عرض کی کہ اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہوں۔ اور جب پوچھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، تو کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں صحابہ کرام میں بھی نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود تھا، اور اسی آیت کے تحت تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کو جمع فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر مقرر بیان فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے بھی تم نکلو یا جس جگہ سے بھی تم آؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، تو تم اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ بھی تم لوگ ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، یعنی کفار کو طعن کرنے کا موقع نہ ملے۔ جہاں پر بھی تم ہو اسی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی یہی قبلہ ہی، کعبۃ اللہ ہی قبلہ تھا۔ تو اگر جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہا تو اس وقت یا پڑھتے تھے، تو اس وقت بعض یہود نے یہ طعن بھی کیا تھا کہ تم ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہو اور رخ کرتے ہو بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے ساتھ اس طعن کو بھی ختم فرما دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جو ظلم کرے ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ، تو میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا کہ یہود سے ڈرنے سے منع فرمایا گیا کہ تم ان کی طعنہ زنی سے خوفزدہ نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا، دین کو کامل فرمائے گا، تمہیں تمام انعامات دنیا میں عطا کیے جائیں گے، ان پر غلبہ عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول تمہارے درمیان، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ تمام باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے احسانات کا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. جیسے پہلے کہا کہ تم مجھ سے ڈرو، یہود سے مت ڈرو، تو میں تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دوں گا. جیسے کہ ان نبی کو تمہارے درمیان بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا. فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری نافرمانی ناشکری مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کی برکات سے فیضیاب فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.